صلی علی رسولہ الکریم۔ آج کل مختلف قسم کے فتنے اٹھ رہے ہیں، اور میں نے بتایا کہ یہ تمام فتنے قرآن و سنت کے نام پر لیبل کیا لگا رہے ہیں؟ قرآن و سنت کی ہم خدمت کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف لے کر آ رہے ہیں، مگر در حقیقت قرآن و سنت کا لیبل ہوتا ہے، مقصد ہے امت میں پھوٹ ڈالنا، لڑوانا مختلف عنوانات سے، اسلاف سے بدگمان کرنا، اکابر سے، بزرگوں سے بدگمان کرنا، ان کی کتابوں سے چیزیں نکال کے فلاں کافر، فلاں نے یہ لکھا، فلاں گستاخ رسول۔ تو میں نے اس بارے میں ایک بیان کیا تھا جمعے کے دن۔ اس بیان میں نے یہ کہا تھا کہ جن علماء کا، جن شخصیتوں کا بزرگ ہونا مسلم ہو، ان کے اعمال سے، ان کی قربانیوں سے، ان کی تصانیف سے ثابت ہو جائے کہ یہ معمولی لوگ نہیں تھے، وقت کے ولی اللہ تھے، تو اگر ان کی کتاب میں، ان کے کلام میں کوئی چیز ہمیں ایسی لگے جو بظاہر شریعت کے خلاف ہے، تو ہمیں اس کی تعویل کرنی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر میں نے اس پر کہا تھا کہ جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا ہے کہ وہ ان کے کسی مرید نے کلمہ پڑھا اشرف علی رسول اللہ، تو میں نے کہا ظاہر ہے اگر یہ حقیقت مراد ہوتی تو ان کے جتنے شاگرد ہیں، ان کے خلفاء ہیں، ان کے نائبین ہیں، وہ ان کو رسول اللہ مانتے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ان کو رسول اللہ نہیں مانتا، کوئی بھی ان کو رسول اللہ نہیں مانتا، بلکہ ان کے شاگردوں نے ختم نبوت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں۔ تو جب یہ مسلم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اعتراض کرنے والے نے یہ الزام لگایا ہے تو وہ الزام صحیح نہیں ہو سکتا۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس الزام کا جواب کیا ہے، تو میں نے ایک اصولی بات کی تھی، بھائی کس کس الزام کا جواب دو گے؟ ایک اصول یاد کر لو کہ بھئی جس کی بزرگی مسلم ہو اور اس کے فالوورز بھی صحیح عقیدے پر ہوں، تو جو الزام ان بزرگ پہ لگایا گیا ہے یقیناً اس میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے تو وہ خود بھی تلاش کریں، میں بھی تلاش کروں گا، یعنی یقیناً وہ ایسا نہیں ہے جیسے بتایا جا رہا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ 5ویں کلاس کے بچے کو بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اب یہ میرا کلپ گیا ہے اور میں اس میں انجینئری فرقے کے نام سے میرا یہ کلپ گیا ہے کہ ایک نیا فرقہ لانچ ہو رہا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ انجینئری فرقہ۔ اس میں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بھئی یہ رفع الیدین کرنا نہ کرنا یہ مسائل امت لپیٹ چکی ہے، ان کی فائلیں، ان پر پہلی صدی ہی میں بحث مباحثے ہو چکے ہیں اور فقہ مدون ہو چکا ہے، سب کے پاس دلائل ہوتے ہیں، کسی بھی ایک کو فالو کرو تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ان مسائل کو دوبارہ مت چھیڑو، آگے چلو، اگلے کام کرو، ورنہ اسی میں الجھے رہو گے۔ تو ان محترم نے ایک پورا میرے خلاف بیان ریکارڈ کروایا۔ میں اس وجہ سے اس کا جواب نہیں دے رہا کہ وہ میری مخالفت کی ہے، میں کوئی اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتا کہ میرے خلاف کوئی باتیں کرے تو میں اس کا جواب دینا میرے اوپر فرض ہو۔ جواب دے بھی سکتا ہوں، خاموش بھی رہ سکتا ہوں، لیکن اس نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو گستاخ رسول قرار دیا ہے، پوری ڈھٹائی کے ساتھ، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا کہ یار یہ بات تھوڑی سی ان کی معقول لگتی ہے، میں اثر نو تحقیق کر لوں اس پر۔ اس نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ اور بہت ہی بازاری زبان استعمال کرتے ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو گستاخ رسول قرار دیا، اور کہا کہ میرے بارے میں کہا کہ اس کے پاس چونکہ جواب نہیں ہے تو اس نے گویا ترخایا ہے، اور پھر آگے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس نے اپنی قمیض تو اتاری بھی تھی یعنی لوگوں کے سامنے، اب اس نے اپنی شلوار بھی اتار دی ہے لوگوں کے سامنے، یعنی بالکل ہی ننگا ہو گیا ہے۔ پھر آگے ننگا کے لفظ استعمال کیا، یعنی اس نے کہا کہ اس نے جو یہ دعویٰ کیا نا کہ بزرگوں کی بات میں کوئی چیز اگر ہمیں غلط نظر آئے تو ہمیں اس کی تعویل کر لینی چاہیے، جواب تلاش کر لینا چاہیے، تو یہ کہہ کے گویا اس نے اپنی اور بے عزتی کر دی۔ تو یہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ چھوڑو، بھی میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، میں اپنی اصل بات کو فوکس کروں گا کہ آپ غلطی بھی کریں اور اتنی ڈھٹائی کے ساتھ۔
اور پھر اس نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو بار بار گستاخ رسول کہا اور ہمارے اکابر کو گستاخ رسول کہا، اور تضاد بیانی پورے کلپ میں اتنی ہے، وہ میں اس کی متضاد باتیں کیا ہیں وہ میں نے لکھ لی تھی۔ میں نے کہا ایک دفعہ کم از کم اس قسم کے لوگوں کا چہرہ عوام کے سامنے آنا چاہیے، کم از کم ایک دفعہ، تاکہ جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کو پتا چلے کہ ہم جو مسٹنڈے بن کے بیٹھ کے گردن ہلا رہے ہوتے ہیں نا اس کے سامنے، تو یہ اس کے مضبوط ہونے کی دلیل نہیں ہے، آپ کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہے کہ آپ ایک آدمی کی بات سمجھنے کی آپ کے اندر سینس نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو پہلے تو میں یہ مسئلہ حل کروں گا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ ہے کہ ایک مرید نے کہا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، وہ واقعہ سیاق و سباق میں ہے کیا؟ پہلے میں اس کو تھوڑا سا پڑھ کے سناؤں گا، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس میں کہاں سے گستاخ رسول کا پہلو نکل رہا ہے۔ اور یہ بات سرسری تحقیق سے مجھے پتا چل گئی، تو اس کو نہیں پتا ہوگی کیا؟ گستاخ رسول کا فتویٰ لگانے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے نا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور اس کے کیا مفہوم نکلتا ہے۔ تو یہ الامداد رسالہ ہے جس میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ پورا واقعہ ہے، وہ واقعہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایک صاحب نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک مرید نے خط لکھا مولانا اشرف علی تھانوی کو، اپنے شیخ و مرشد کو۔ خط میں یہ لکھا کہ حضرت میں سو گیا، کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں۔ اتنے میں دل میں کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ خواب کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اشرف علی رسول اللہ، جاگتی حالت میں نہیں، خواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ اشرف علی رسول اللہ، اور خواب ہی میں اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ غلط کر رہا ہوں۔ اچھا بھائی، اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی، کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں، دل پر یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے، لیکن زبان سے بے ساختہ کا مطلب کیا ہوا؟ نہ چاہتے ہوئے، اور وہ بھی خواب میں، نہ چاہتے ہوئے خواب میں بجائے رسول اللہ کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے۔ جان کر نہیں نکل رہا، خواب میں نکل رہا ہے، اور خواب میں بھی اس کو احساس ہو رہا ہے۔ خواب کے اندر کس کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں؟ اتنا نیک آدمی ہے کہ خواب میں ہی احساس ہو رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ غلط کر رہا ہوں۔ آگے چلو۔ حالانکہ میں اس لیے ان کی برات کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، اس نے کسی کو نہیں معاف کیا ہے، اور ابھی تو یہ کم از کم تابعین، حضرت معاویہ پہ بھی اس نے تہمتیں لگائی ہیں، اس کا بھی کسی وقت میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ ابھی تو چونکہ میرا کلپ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے متعلق تھا نا، تو اس نے جواب بھی اسی کا دیا، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ ورنہ یہ جو آدمی حضرت معاویہ کو جس نے معاف نہ کیا، وہ صحابہ کو معاف نہ کیا، وہ ہمارے بزرگوں کو، یہ بر صغیر کے علماء کو بیچارہ کہاں معاف کرے گا وہ؟ تو یہ سلسلہ ایک باقاعدہ لابی ہے، کل وہ مرے گا تو اس کی جو اولادیں ہوں گی وہ اس سے دو ہاتھ آگے نکلیں گی۔ اس لیے میں اس موضوع کو اتنے حساس، اور میں نے پھر یوٹیوب پہ سرچ کیا، یہ الزامات تو بہت لوگوں نے لگائے ہیں، اشرف علی رسول اللہ، اشرف علی، طوفان بدتمیزی ہے ہمارے بزرگوں کے خلاف۔ اور یہ ہمارے بزرگ نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں اپنے بزرگ، بھائی بر صغیر کے بزرگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بر صغیر میں اسلام کی حفاظت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ بر صغیر میں علم دین ختم ہو گیا تھا، ان کی قربانیاں ہیں، یہ صرف میرے بزرگ نہیں ہیں۔ یہ لوگ اگر نہ ہوتے انگریز کے مقابلے میں، علم کی یہ بنیادیں نہ رکھتے، آج ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہونا تھا۔ اس کو مسلک پرستی سے آپ تعبیر نہ کریں۔ تو اب دیکھو، وہ شخص کہتا ہے زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتے ہیں، حالانکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں۔ یہ پورے اسی کے الفاظ نقل کر رہا ہوں میں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور بھی چند شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا بوجہ اس کے کہ رقت طاری ہو گئی، زمین پر گر گیا۔ یعنی اس کو خواب میں اپنی غلطی کا ایسا احساس ہو رہا ہے کہ نبی میرے پاس تشریف لائے، میں کھڑا ہوا استقبال میں، مگر اس غم میں کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ کیا وہ ختم نبوت کا منکر ہوتا تو یہ غم ہوتا اس کا؟ قادیانی جب کہتے ہیں کہ مرزا رسول اللہ ہے تو ان کے پسینے چھوٹتے ہیں یا وہ خوشی سے اور باغ باغ ہو جاتے ہیں؟ تو
تو یہ سب خواب کی باتیں ہیں، اور جاگتی حالت میں بھی اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا ہے، آگے آ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہے کہ میں نہیں چاہ رہا تھا، میری زبان لڑکھڑا رہی تھی. تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا پریشان ہونا اس کی علامت ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہے، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتا. اگر وہ سمجھتا ہوتا تو خوش ہوتا اس پر. اب کیا قصہ ہے آگے؟ کہہ رہے رقت طاری ہو گئی. رقت گاڑا لفظ ہے اردو کا. رونے لگا میں بے تحاشا. رقت طاری ہو گئی تو زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ چیخ ماری، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی ہے. اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی. یعنی خواب کے اثرات اتنے زیادہ ہوئے میرے اوپر، ٹینشن میں آیا ہوں کہ میں جاگنے کے بعد بھی میرے ہوش و حواس سلامت نہیں تھے. یہ ختم نبوت پر پکا 100% یقین تھا، تو ایسا ہوا ہے کہ خواب میں بھی اتنا بیچارہ پریشان ہو گیا کہ جاگنے کے بعد بھی اس پہ وہ خواب کی کیفیات ایسی طاری ہوئی ہیں کہ وہ بے حس ہو گیا. اس کا مطلب وہ پریشان ہو رہا ہے اس جملے کے منہ سے نکلنے پر، خوش نہیں ہو رہا وہ. اچھا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی، اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا. ناطاقتی کا مطلب کمزوری، طاقت جسم سے ختم ہو گئی. لیکن حالت خواب اور بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خیال تھا. لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے، اس واسطے کہ پھر کہیں دوبارہ ایسی غلطی نہ ہو جائے. اب وہ بیچارہ غلطی کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ بئی خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں. اس کو پتا ہے کہ خواب میں غلط ہوا ہے مجھ سے، تو اب میں اس کا تدارک کر کے کیا کروں؟ درود شریف پڑھوں. اب درود شریف میں کیا ہے کہ میری زبان سے کیا میں یہ کہتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. حالانکہ اب تو میں بیدار ہوں، یعنی وہاں بھی نبی کے نام کے بجائے میری زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ اشرف علی. اور کہہ رہے اس میں میں پریشان ہوں کہ بھائی اب تو میں جاگ رہا ہوں، اب میری زبان سے ایسا لفظ کیوں نکل رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پر دل سے راضی نہیں ہے، اس کی بے ہوشی کی کیفیت ہے، بے حسی کی کیفیت ہے، اس میں اس کی زبان غلطی کر رہی ہے. آگے اس کے الفاظ، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ یہ جو نبی کی جگہ اشرف علی کا نام نکلا، اس کے بارے میں کہہ رہے بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں ہے. اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رقت رہی، خوب رویا کہ میرے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی کیا الفاظ نکل رہے ہیں، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں. اب دیکھو میری ایک بات سنو، ایک آدمی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہو کہ حضرت خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ جان بوجھ کر میری زبان سے نہیں نکل رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ نہ نکلے مگر اشرف علی نکل رہا ہے میری زبان سے، مجبور ہوں، بے اختیار ہوں. اس کا عقیدہ اگر خراب ہوتا، وہ اگر کافر ہوتا، عقیدہ کس کی کیفیت کا نام ہے؟ دل کی. زبان دل کی عکاسی کرتی ہے، لیکن جب دل اختیار میں نہ ہو، یا وہ خواب کی ٹینشن میں آیا ہوا ہو کہ یار میں نے کیا دیکھ لیا، اور اس ٹینشن کی وجہ سے اس کے اعصاب نے کام کرنا چھوڑ دیا، وہ بار بار چیخ رہا ہے کہ بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، غلطی سے نکل رہا اور پریشان ہوں. میں پریشان تھا تبھی تو آ کے بتا رہی میرے ساتھ کیا ہو گیا. اگر یہ کافر ہو جاتا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس خواب پہ مولانا اشرف علی تھانوی جو خاموشی اختیار کی، تو معاذ اللہ وہ بھی گستاخ رسول تھے، کیونکہ گستاخی پہ خاموشی اختیار کرنا یہ بھی کیا ہے؟ گستاخی ہے. جب گستاخی تھی نہیں، جب اس کا یہ عمل کفر تھا ہی، گستاخی ہوگی تو کفر بھی ہوگا نا. جب اس کا یہ عمل کفر تھا ہی نہیں تو اس پہ خاموشی اختیار کرنا کہاں سے کفر ہو گیا؟ ایسا شخص میرے پاس بھی آئے گا، آپ کے پاس بھی آئے گا، آپ اس کو تسلی دیں گے، کیونکہ آپ اور ڈرائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور زبان سے نکلے گا. ہمارے پاس ایسے کیسز ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں کہ میں طلاق کا لفظ مسلط ہو گیا ہے، ایسے کیسز آتے ہیں. میرے پاس ایسا کیس آیا کہ اس کو ایک آدمی کو ذہن میں مسلط ہو گیا کہ جس چیز سے انسان بہت زیادہ بچنے اور ڈرنے کی کوشش کرتا ہے نا، ڈرتا ہے بہت بچنے کی، یہ کسی سائیکولوجسٹ سے پوچھیں اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ، لیکن وہ دل سے نہیں ہوتا، صرف اور صرف. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ کسی ماہر نفسیات سے پوچھیں کہ جو آدمی جس چیز سے بہت زیادہ ڈرتا ہے نا، وہ چیز اس کے اوپر نفسیاتی طور پر مسلط ہو جاتی ہے.
جیسے جو لوگ ہر وقت ڈرتے ہیں کہیں زبان سے طلاق نہ نکل جائے، طلاق نہ نکل جائے، طلاق نہ نکل جائے، ان کو خواب میں بھی طلاقیں آ رہی ہوتی ہیں اور جاگتی حالت میں بھی. میرے پاس ایسے آئے ہیں کیسز. ایک صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے مجھے خط لکھا کہ مجھے بار بار ڈر لگا رہتا تھا طلاق نہ نکل جائے، طلاق نہ نکل جائے. تو کہہ رہے ہیں پھر ایک دن کیا ہوا کہ سوتے ہوئے میں میرے منہ سے طلاق نکل گئی، یعنی نیند میں کئی طلاقیں نکلی. اب کیا ہوا، کہہ رہے میں جب جاگا تو میں بے ہوش تھا اور پھر میرے منہ سے دھڑ 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 طلاقیں نکل گئی، کیونکہ اس کو ہر وقت یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ طلاق میں، اس کو پتا ہے کہ طلاق بڑی خطرناک چیز ہے اور بیوی حرام ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا. اس نے ذہن پر اس کی پوری کیفیت سے پتا چل رہا ہے کہ اس کو اپنے شیخ سے محبت تھی، تو اس کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ عقیدت میں کہیں اتنا غلو نہ ہو جائے کہ میں ان کو نبی کے برابر ہی نہ بنا دوں. تو یہ توحید پر اور ختم نبوت پر اتنا پکا تھا، جیسے اس آدمی کو وہم ہو گیا نا طلاق نہ نکل جائے، اس کا مطلب وہ تو طلاق دینے پر کبھی بھی راضی ہو ہی نہیں سکتا، تبھی تو وہم ہو گیا اس کو. خوف لاشعور میں خوف بیٹھ گیا اس کے. تو اب یہاں بھی اس کو ڈر لگا ہوا ہے. تو ایسے آدمی کو یہ فتویٰ دیا جائے گا تو کافر ہو گیا، چماٹ ماریں گے اس کو، بدتمیز، تجھے شرم نہیں آتی، تو اور ڈر جائے گا وہ. ایسے آدمی کو تسلی کا جملہ کہا جائے گا، پتا ہے کہ یہ اس پہ پریشان بھی ہے، یہ آدمی اس پہ نادم بھی ہے، اور بار بار چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ حضرت جان بوجھ کر یہ کام مجھ سے نہیں ہے. ایسے آدمی کو کسی بھی دنیا میں ماہر نفسیات سے پوچھ لو، وہ یہی کہے گا کہ ایسے آدمی کو ڈرایا دھمکایا نہیں جاتا بلکہ تسلی دی جاتی ہے. تو حضرت حکیم الامہ نے اس کو تسلی دی کہ بھائی یہ جو تمہیں خواب آیا ہے نا اشرف علی رسول اللہ، یہ اس کی ایک اچھی تعبیر ہے. وہ یہ کہ اس میں اشارہ ہے کہ تم جس سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو وہ متبع سنت ہے، اس لیے اس کو رسول اللہ کے لفظ خواب میں تعبیر کیا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ وہ سنت کی اتباع کرنے والا ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ کیا ایسا خواب کسی کو آئے، تو اب میں اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ خواب میں جو چیز جیسی نظر آتی ہے حقیقت میں وہ ویسی نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں. دیکھو بیڑیاں آپ کے پاؤں میں اگر پڑی ہوئی ہوں عام حالات میں، آپ اس سے پریشان ہو گئے یا خوش ہو گئے؟ پریشان ہو گئے. بیڑیاں کس کے پاؤں میں ہوتی ہیں؟ بولو نا بھائی، چور کے پاؤں میں ہوتی ہیں. بیڑیاں کس کے پاؤں میں ہوتی ہیں؟ چوروں کے پاؤں میں، جن پہ جرائم ثابت ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر، کبھی بے گناہ کے بھی ہوتی ہیں، اکثر و بیشتر کس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوتی ہیں؟ چور کے. لیکن حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے صحیح حدیث، وہ فرماتے ہیں احب القید فی المنام، کہ میں خواب میں اپنے پاؤں میں بیڑیوں کو پسند کرتا ہوں. مجھے خواب آئے اور میرے پاؤں میں بیڑیاں ہوں تو یہ اچھا خواب ہے، برا خواب نہیں ہے. آگے شارحین نے لکھا ہے اس لیے برا خواب نہیں ہے کہ یہ اس کی علامت ہے کہ دین پر آپ کیا ہیں؟ ثابت قدم ہیں. بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، انشاءاللہ آپ ہلیں گے نہیں. اب دیکھو، اب میں کسی کے بارے میں خواب سناؤں کہ اس نے یہ دیکھا، کہ میرے بارے میں کوئی خواب سنا ہے کہ مولانا طارق مسعود صاحب کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی میں نے خواب میں دیکھا. میں کہوں تو گستاخ ہے، میرے بیانات بھی سنتا ہے اور مجھ پہ تہمت لگا رہے، بیڑیاں پڑی تھپڑ. میں کوئی چور کا بچہ نظر آتا ہوں تیرے کو؟ ہے بھائی، میں کچھ شکل سے تیرے کو چور نظر آتا ہوں؟ تو یہ میرے پاگل ہونے کی دلیل ہوگی، ٹھیک ہے، کہ خواب کی چیز کو میں حقیقت پر قیاس کر رہا ہوں، خواب کی باتوں کو میں جاگتی حالت پر قیاس کر رہا ہوں. خواب میں بڑی عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں. ابن سیرین رحمہ اللہ کے دور میں کسی کو خواب آیا کہ میں نے دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ لگ رہی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ کھودو نیچے خزانہ ہے. کھودا تو خزانہ تھا. انہوں نے کہا سردیوں میں آگ کا دیکھنا یہ کیا ہے؟ رحمت ہے اللہ کی. ایک واقعہ لکھا ہے واللہ عالم کی سند نہیں ہے تو چھوڑو، یہ کوئی ہمارا استدلال اس سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور تاریخی واقعات کے لیے سند کا بہت زیادہ مضبوط ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یہ بھی ایک بات ہے جو میں بھی بتاؤں گا. اس پہ بھی لوگ پکڑتے ہیں ہمیں، یہ تاریخی واقعے کی سند صحیح. ہاں، اس تاریخی واقعے سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت ہو رہا ہو پھر اس کی سند کا صحیح ہونا ضروری ہے. اس کو بھی گچی پکڑ کے رکھیں، میں اس پر بھی مجھ پر الزامات لگے، اس کا میں جواب دوں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات یہ کہ خواب میں کی تعبیریں ہوتی ہیں. اگر خواب میں کسی نے دیکھ لیا کہ فلاں رسول اللہ تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے. وہ خواب ہے، اس پہ کیوں ڈانٹ لگا رہے ہو اس کو؟ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، ان کو خواب آیا. وہ ڈر گئی خواب میں. انہیں لگا کہ یہ گویا برا خواب دیکھا ہے میں نے. وہ نبی کے پاس آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، منکر
یعنی گویا کہ برا خواب. کیا دیکھا؟ فرمائے میں نے دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کے میری جھولی میں آ کے گرا ہے. اب اس کو بھی گستاخی کہو گے؟ نبی کے جسم کے ٹکڑے کٹ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، عضو ٹوٹ رہا ہے. عام حالت میں کسی کا وضو کٹ جائے، وضو ٹوٹ جائے، یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ خواب میں جب یہ آیا، اور وہ سمجھ رہی، انہوں نے عام حالت پہ قیاس کیا حضرت ام الفضل نے کہ بھئی عام حالت میں جب کسی کا بازو ٹوٹ جائے، گوشت کٹ جائے، تو یہ گوشت کا کٹنا، بازو کا ٹوٹنا یا کسی عضو کا الگ ہو جانا یہ اچھی خبر نہیں ہے. آپ کو فون آئے آپ کے بیٹے کا بازو کٹ گیا ہے تو آپ خوش ہو گئے یا رو گئے؟ اور معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو ایسی خبر آتی تو بہت پریشان ہوتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا خواب قرار دیا اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں، تم اس کو اپنی گود میں لے کے بیٹھو گی. تو خوابوں کی دنیا بالکل ایک الگ دنیا ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک اور خواب میں سناتا ہوں. علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی جو جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. اب ان پہ بھی گستاخی رسول کا فتویٰ لگا تو علامہ ذہبی پر اگر لگاؤ گے نا فتویٰ تو آپ کو جرح و تعدیل کے امام سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے، حدیثوں سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ کسی کو خواب آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. پتہ یہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا، پتہ یہ چلا کہ امام شافعی کا انتقال، امام شافعی کا انتقال، امام احمد بن حنبل کے انتقال سے پہلے ایسا خواب آیا. یہ میں ان کی پوری عبارت ذرا آپ کو سناتا ہوں. امام الحسن، امام ثوری، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، تذکرۃ الحفاظ میں ہے کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ثوری رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں بھی یہ خواب آیا ہے. کسی نے بتایا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا، کس کا انتقال ہو گیا؟ نبی کا. بعد میں پتہ چلا امام شافعی کا انتقال ہو. کیا مطلب؟ کیا وہ امام شافعی کو نبی قرار دے رہا ہے؟ یہ ایک تعبیر ہے، یہ ایک تعبیر ہے کہ بھئی گویا یہ نسبت ہے کہ بھئی اتنی بڑی شخصیت کا انتقال ہوا ہے جن کی نبی سے نسبت بہت عظیم تھی، گویا نبی کا انتقال ہو گیا. یعنی کیا مطلب؟ ایک بہت بڑے سنت کے محافظ کا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. تو اس کو خواب میں تعبیر یہ کیوں کیا گیا؟ یہ بتایا گیا کہ گویا نبی کا انتقال ہو گیا. تو علامہ ذہبی پہ بھی فتویٰ لگاؤ. میں جب آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالی. سعودی عرب میں ہمارے ایک ریلیٹو تھے، وہ آئے تو انہوں نے وہاں ایک مجھے خواب سنایا کہ سعودی عرب کے مفتی بن باز کے پاس، وہ اس وقت سعودیہ میں ہی تھے اور شیخ بن باز کے پاس بھی ان کا آنا جانا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ شیخ بن باز کے پاس کال آئی. ایک خاتون نے کہا کہ میں نے کسی عالم کو برہنہ حالت میں دیکھا ہے، بالکل ننگا. اس خواب کی تعبیر بتائیں اس عالم کے بارے میں. اب بظاہر تو یہ بڑی گستاخی ہے، آپ نے اس کو ننگا دیکھ لے، گستاخی کر دی اس عالم کی. شیخ بن باز نے جواب دیا کہ یہ اس عالم کے جنتی ہونے کی نشانی ہے، اس طرح اشارہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، ایک بشارت ہے. تو اس خاتون نے پہلے نام نہیں لیا تھا، اس نے کہا میں نے آپ کو خواب میں برہنہ دیکھا ہے. مجھے اس واقعہ بتانے والے نے بتایا کہ ایک ہفتہ شیخ بن باز روتے رہے ہیں کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری ملی ہے مجھے، شاید اللہ کی طرف سے. ایک ہفتے تک اس خواب کے اثرات ان کے اوپر رہے ہیں اور روتے رہے ایک ہفتے تک.